صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا. جی ناظرین و سامعین، پروگرام یاد الہی میں روزانہ عظیم ہستیوں کے تذکارے پاک کیے جاتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے موضوعات پر گفتگو ہوتی ہے جن سے آپ کو رہنمائی حاصل ہوتی ہے. آج حقوق العباد کے حوالے سے اور خصوصاً مسلمانوں کے حقوق اور مسلمانوں کے حالات کیا ہیں، آج اس پر گفتگو ہوگی. اس سے پہلے کتاب الشفا سے آج کا وظیفہ: ظالموں اور شریروں سے نجات کے وظائف. مسلمان بھی آج پوری دنیا میں ظلم کا شکار ہیں. کشمیر میں، فلسطین میں، یمن میں، شام میں، افغانستان میں، برما میں، چچنیا میں، بوسنیا میں. تو جہاد تو فرض ہے ہی، وہ تو ضروری ہے، جہاد کر بھی رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ اللہ سے مدد کیسے طلب کی جائے، دعا کیسے مانگی جائے. اس پہلا وظیفہ ظالم اور شریروں کے شر سے حفاظت کے لیے، ظالموں اور شریروں کے شر سے حفاظت کے لیے حضرت مخدوم جلال الدین جہاں گشت بخاری علیہ رحمہ اللہ کے ولیوں میں سے گزرے ہیں. ان کے معمولات میں ہے کہ 75 مرتبہ یا مذلو، یا مذلو، یا معزو بھی اللہ کا اسم مبارک ہے، عزت دینے والے، یا مذلو ذلت دینے والے. جو ظالم ہیں، جو شریر ہیں، جو مسلمانوں کو تنگ کر رہے ہیں، ان کے لیے ہم یہ دعا مانگیں گے کہ اے اللہ تو ہی ذلت دینے والا ہے، جو مسلمانوں پر ظلم کر رہا ہے ان کو تو ذلت عطا فرما. یا مذلو 75 مرتبہ پڑھیں، اول آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھیں، پھر سجدے میں سر رکھ کر اس ظالم یا شریر کا نام لے کر اس کے شر سے، یعنی اگر وہ کوئی فوج ہے کسی ملک کی، کوئی ظالم قوم ہے، اس کا بھی نام لیا جا سکتا ہے، اس کے شر سے اللہ امان کے لیے اللہ تعالیٰ سے التجا کرے اور پھر سر اٹھا کر یہ دعا کرے: الہی توسلت بدعاء ذی النون، الہی توسلت بدعاء ذی النون علیہ السلام، وقلت لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، وقلت لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، ان تکفینی عن شر الظالمین وشر الحاسدین برحمتک یا ارحم الراحمین، ان تکفینی عن شر الظالمین وشر الحاسدین برحمتک یا ارحم الراحمین. اسی طرح دوسرا وظیفہ نماز مغرب کے بعد 41 مرتبہ سورہ قریش، ہر بار سورہ مبارکہ کے آغاز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لازمی پڑھیں، اول آخر 3 مرتبہ درود پاک پڑھیں. تیسرا وظیفہ ظالموں اور شریروں کے شر سے نجات کا. حضرت شیخ کلیم اللہ جہاں آبادی سلسلہ چشتیہ کے بہت بڑے بزرگ اور عالم دین بھی گزرے ہیں، یہ لکھتے ہیں کہ کتاب اللہ میں 4 ایسی آیتیں ہیں کہ جب دشمن کے مقابلے میں پڑھی جائیں تو دشمن مغلوب و مقہور ہوتا ہے. ان آیات بینات کی خاصیت یہ ہے کہ ہر آیہ مبارکہ میں 10 قاف ہیں، اور ان آیات کو روزانہ تلاوت کرنے والا دشمنوں کے شر سے محفوظ رہے گا. آیات مبارکہ کیا ہیں؟ سورۃ البقرہ کی آیت کریمہ ہے 246. اسی طرح دوبارہ میں عرض کر دیتا ہوں، سورۃ البقرہ آیت کریمہ 246. دوسری آیت کریمہ سورہ آل عمران آیت مبارکہ 181، سورۃ آل عمران آیت مبارکہ 181. تیسری سورۃ النساء آیت مبارکہ 77، سورۃ النساء آیت مبارکہ 77. اور چوتھی سورۃ المائدہ آیت مبارکہ 27، سورۃ المائدہ آیت مبارکہ 27. یہ چاروں آیات بینات روزانہ پڑھ کر دشمن کے لیے پڑھیں، اور انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالی دشمنوں کو مغلوب و مقہور فرمائے گا. اور دشمن کے مقابلے میں جب یہ پڑھی جائیں گی تو اللہ سبحانہ وتعالی کی خاص مدد اور فتح و نصرت اللہ کی طرف سے حاصل ہوگی. تو اس کو جو ہمارے حقیقی دشمن ہیں، جو قرآن نے بھی فرمایا لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا، کہ ایمان والو تم اپنے شدید ترین دشمن انہیں پاؤ گے جو یہود ہیں اور جو شرک کرنے والے ہیں، بت پرست ہیں. تو حقیقت یہی ہے، آج یہود و ہنود جو ہیں وہ مسلمانوں کو چاہے کشمیر میں ہندو مار رہے ہیں، بیک اپ پہ اسرائیل بھی موجود ہے، یہودی بھی موجود ہیں. فلسطین میں اسرائیل یعنی یہودی جو ہیں وہ مسلمانوں کو مار رہے ہیں، ظلم کر رہے ہیں. تو یوں ہی پوری دنیا میں یہود اور ہنود، اور یہ جو قرآن نے اللہ نے فرما دیا وہی ہمارے شدید ترین دشمن ہیں جو مسلمانوں پر ظلم کر رہے ہیں. تو ان کے مقابلے میں
جہاں جہاد فرض ہے، مسلم امہ جہاد کر رہی ہے، اللہ کے راستے میں دین کی خاطر، اپنی بقا کی خاطر، اسلام کی خاطر لڑ رہے ہیں، وہیں اللہ سے مدد و نصرت بھی یوں مانگی جا سکتی ہے۔ ہم بھی اپنے ان مسلمان بھائیوں کے لیے، بہن بھائیوں کے لیے، ان مسلمان ممالک کے لیے کم از کم دعا تو کر سکتے ہیں، تو یہ دعا مانگی جائے، یہ وظائف پڑھے جائیں اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے۔ انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے تمام مسلمانوں کو جہاں جہاں دنیا میں وہ ظلم کا شکار ہیں، اللہ تعالی انہیں فتح و نصرت اور آزادی عطا فرمائے گا۔ ناظرین سامعین، یہ وظائف اوراد آپ خود معمول کا حصہ بنائیے، اپنے دوست احباب اعزاء اقربا پڑوسیوں رشتہ داروں تک پہنچائیے، امت مسلمہ تک پہنچائیے، اور میرے آپ کے ہمارے بتانے سے، پڑھنے سے اگر امت مسلمہ کا فائدہ ہوتا ہے، انشاءاللہ یہ ہمارے لیے بھی باعث نفع ہوگا، فائدے کا باعث ہوگا، بھلائی کا باعث ہوگا، نجات کا باعث ہوگا۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا۔ ناظرین و سامعین، مسلمان حقیقت میں مسلمان ہو یا ایمان کا ہم ذکر کرتے ہیں تو اسلام اور ایمان یہ امن و سلامتی کا نام ہے۔ مسلمان جو ہے وہ سلامتی کا پیکر ہوتا ہے، ایمان والا امن کا پیکر ہوتا ہے، یعنی مومن ہو، مسلم ہو، یہ امن و سلامتی کا پیکر ہے۔ دین اسلام امن و سلامتی کا ضامن ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ اسلام کی تعلیمات پیسفل ہیں، بہت ہی امن پسندانہ ہیں۔ اسلام کبھی کسی پر ظلم اور زیادتی کرنے کا نہ حکم دیتا ہے، نہ اس بات کو پسند کرتا ہے۔ آج ہم بحیثیت مسلمان اپنے ہی معاشرے کی بات کر لیں، ایک ہر فرد، میں آپ ہم سب اپنے گریبان میں جھانکیں، اپنے ذات سے شروع کریں، اپنے گھر سے، اپنی فیملی سے شروع کریں، اپنے پڑوسیوں سے شروع کریں، اپنے محلے داروں سے، رشتہ داروں سے شروع کریں، تو کیا ہم تمام حقوق جو ہم پر عائد ہیں، جو فرائض ہمارے ذمے ہیں، دوسرے لوگوں کے جو حقوق ہیں، اپنے خاندان کے، والدین کے، بیوی بچوں کے، رشتہ داروں کے، محلے داروں کے، پڑوسیوں کے، اسی طرح بحیثیت مسلمان بھائیوں کے، کیا ہم وہ پورے کر رہے ہیں؟ ہم دیکھتے ہیں ہمارے ارد گرد، آپ نظر دوڑائیے، ایسے ہمیں ہمارے مسلمان بہن بھائی نظر آتے ہیں، رشتہ داروں میں بھی، محلے داروں میں بھی، اپنے شہر میں بھی، اپنے صوبے میں بھی، اپنے ملک میں بھی، پوری دنیا میں، کہ وہ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو مستحق ہوتے ہیں، اور صرف میری آپ کی ہماری کوتاہیوں کی وجہ سے بعض اوقات وہ بھیک مانگنے پر مجبور ہوتے ہیں، بعض اوقات وہ سڑکوں پر آ جاتے ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں بچوں کے، سردیوں کے آج دن ہیں تو بچوں کے لیے پاؤں میں ایسے بھی بعض اوقات ہوتا ہے جوتے نہیں ہیں، تن کو ڈھانپنے کے لیے صحیح طرح سے کپڑے نہیں ہیں، سردی سے بچنے کے لیے کپڑے نہیں ہیں، گرم کپڑے نہیں ہیں، جرسیاں نہیں ہیں۔ یہ کن کی ذمہ داری تھی؟ یہ سب سے پہلے گھر، افراد خانہ میں جو سربراہ تھا اس کی ذمہ داری تھی۔ اگر وہ فوت ہو گیا، وہ معذور ہو گیا، وہ بیمار ہو گیا، اب دیگر رشتہ داروں کی ذمہ داری تھی۔ دیگر رشتہ داروں نے ذمہ داری پوری نہ کی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہم دائیں بائیں فضولیات پر خرچ کر رہے ہوتے ہیں، عیاشیوں پر خرچ کر رہے ہوتے ہیں، اور ہم نے اپنی ضروریات کو اس قدر بڑھا دیا ہے کہ ہم شکوہ نہ ہوتے ہیں، ہم شکوہ کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا گزارا نہیں ہوتا۔ اصل وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنی ضروریات جو ہیں وہ اپنی حد سے زیادہ بڑھا دی ہیں، جو ضروریات زندگی تھی، بیسک جو ضروریات تھی، ان کو بھی بڑھا دیا۔ تو اگر ہم اسی چیز پر غور کر لیں کہ جو ہمارے رشتہ دار ہیں، اگر وہ بھیک مانگ رہے ہیں، وہ فاقہ کشی کا شکار ہیں، ان کو کھانا میسر نہیں ہے، ان کو لباس میسر نہیں ہے، ان کے گھر میں راشن نہیں ہے، ان کے بچوں کے لیے مکمل لباس نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے رشتہ دار ہیں تو میں ان کا ذمہ دار ہوں۔ کل روز محشر مجھ سے پوچھا جائے گا، آپ کے رشتہ دار ہیں، آپ سے پوچھا جائے گا۔ تو ہم اس عمل میں کتنی کوتاہی کر رہے ہیں کہ وہ ہمارے قریبی رشتہ دار یا چاہے دور کے بھی رشتہ دار ہیں، وہ ہم پر فرض تھا، ہماری ذمہ داری تھی کہ ہم ان کی خیر خواہی کرتے، ان کی خیریت دریافت کرتے، ان کے معاملات دیکھتے کہ یہ کس حالت میں ہیں۔ ہم نہیں دیکھتے تو پھر وہ لوگ سڑکوں پر آتے ہیں، انہیں بھیک مانگنی پڑتی ہے۔ وہ چھوٹے چھوٹے بچے، بوڑھے
جو ہمارے ماں باپ کا درجہ رکھتے ہیں، خواتین جو ہمارے بہنوں بیٹیوں کا درجہ رکھتی ہیں، وہ بچے جو ہمارے ہی بچوں کی طرح ہیں، لیکن ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہوتی، ہمیں وہ احساس جو ہے وہ ہمارے دل سے ختم ہو چکا ہے۔ اگر پہلے درجے پہ ہی رشتہ دار ہی یا پڑوسی ہی ان کا خیال رکھ لیں تو پھر انہیں کہیں جانے کی ضرورت ہی نہ پڑے۔ یہ تو ہمارے ارد گرد جب ہم نظر دوڑاتے ہیں تو اتنی المناک کیفیت ہمیں نظر آتی ہے۔ تو اس سے آگے ہم نے کیا احساس کرنا ہے؟ ہم دیکھتے ہیں پوری دنیا میں ہمارے مسلمان بھائی، برما میں ہم نے دیکھا زندہ جلا دیے گئے، آگ کا ڈھیر بنا دیا گیا۔ کیا کسی نے آواز اٹھائی؟ کسی نے آواز نہیں اٹھائی۔ ہماری بچیوں کو زندہ جلایا گیا، ہمارے نوجوانوں کو زندہ جلایا گیا، ہمارے ماؤں بہنوں بیٹیوں کو بزرگوں کو زندہ جلایا گیا، کسی نے آواز نہیں اٹھائی۔ اسی طرح فلسطین میں، کشمیر میں، دیگر ممالک میں، شام میں مارا جاتا ہے، فوجیں مار رہی ہیں، کہیں بمباری ہوتی ہے، کہیں میزائل پھینکے جاتے ہیں، کہیں عمارتوں کی عمارتیں تباہ کر دی جاتی ہیں۔ تو مسلمان جو ہے بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے، مسلمان نہیں راکھ کا ڈھیر ہے، ہم راکھ کا ڈھیر بن چکے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن مجید فرقان حمید میں کیا ارشاد فرمایا؟ اللہ کے راستے میں جہاد، اللہ کے راستے میں اسلام ناحق کسی کو مارنے سے منع فرماتا ہے۔ کسی بھی بے گناہ کو اسلام کبھی بھی مارنے کا حکم نہیں دیتا اور کسی پر چڑھائی کرنے کا حکم نہیں دیتا۔ ہاں، جب مسلمانوں کو مارا جائے، مسلمانوں کو شہید کر دیا جائے، مسلمان ممالک پر، مسلمان عورتوں مردوں بچوں پر، بوڑھوں پر جوانوں پر جنگ مسلط کر دی جائے تو پھر گھر میں بیٹھے رہنے کا بھی حکم نہیں دیتا۔ اللہ فرماتا فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ، پس جو لوگ دنیا کی زندگی کو آخرت کے بدلے میں بیچ دیتے ہیں، انہیں چاہیے کہ اللہ کی راہ میں لڑیں، جہاد کریں، قتال کریں، فَلْيُقَاتِلْ قتال کریں، وَمَنْ يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا۔ پھر اللہ فرماتا جو اللہ کی راہ میں قتال کرتے ہیں، جو مسلمانوں پر حملہ آور ہیں، ان کی گردنیں اڑاتے ہیں اور پھر یا تو شہید کر دیے جاتے ہیں یا غالب آ جاتے ہیں، تو اللہ فرماتا ہے ان قریب ہم اسے بہت بڑا اجر عطا فرمائیں گے۔ اس کے بعد فرمایا اس سے اگلی آیت کریمہ میں وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کے راستے میں جہاد نہیں کرتے، قتال نہیں کرتے؟ اور ایسی حالت میں ساتھ آگے وضاحت فرمائی وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ نَصِيرًا۔ اللہ فرماتا ہے وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کے راستے میں قتال نہیں کرتے، جہاد نہیں کرتے، جنگ نہیں کرتے؟ اور فرمایا کس موقع پر؟ فرمایا والمستضعفین من الرجال والنساء والولدان، حالانکہ کمزور مرد، عورتیں اور بچے ایسے ہیں الذین یقولون ربنا اخرجنا من هذه القریہ الظالم اہلها، کہ جو اللہ کے بارگاہ میں گڑ گڑا کر رو رو کر دعا کر رہے ہیں اے اللہ، اے ہمارے رب، ہمیں اس شہر سے نکال دے، اس ملک سے، اس بستی سے نکال دے جہاں کے باشندے ظالم ہیں، جس میں ظالم ہم پر ظلم کرنے والے موجود ہیں۔ وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا، وہ دعا کرتے ہیں اے اللہ اپنی طرف سے ہمارے لیے کوئی حمایتی بنا دے، وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ نَصِيرًا، اور ہمارے لیے اپنی بارگاہ سے کوئی ہمارا مددگار بنا دے۔ یہ آیت کریمہ جہاد کا حکم دے رہی ہے، یہ بتا رہی ہے کہ جب مسلمان بچے، بوڑھے، خواتین، نوجوان نہتے ہوں اور ان پر ظالم مسلط ہو جائیں، ان کے ملک پر، ان کی بستی پر، ان کے علاقے پر وہ موجود ہوں، وہاں موجود ہوں، ان پر ظلم کر رہے ہوں اور وہ گڑ گڑا کر اللہ سے دعائیں مانگ رہے ہوں، تو اس وقت جہاد فرض ہو جاتا ہے، اسے نفیر عام کہتے ہیں۔ اور وہ یہ دعا کرتے ہیں اللہ یہ ظالم ہم پر مسلط ہیں، کوئی اپنی طرف سے ہمارا مددگار بنا دے، کوئی حمایتی بنا دے۔ آج ہم دیکھتے ہیں فلسطین میں ظالم مسلط ہیں، وہ فلسطین کے بچے، بوڑھے، خواتین رو رو کر دعائیں کرتے ہیں اللہ ہمارا کوئی مددگار پیدا فرما دے، کوئی حمایتی بنا دے۔ کشمیر کے بچے وہ پیلٹ گن سے جن کو معذور کر دیا جاتا ہے، شہید کر دیا جاتا ہے، وہ ہماری خواتین فلسطین میں ہوں، کشمیر میں ہوں، دیگر ممالک میں جن کی آبرو ریزی کی جاتی ہے، ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں، لیکن
اللہ کے حکم کے سامنے ہم خاموش ہیں۔ بہرحال ضرورت آج اس امر کی تھی کہ ہم اپنے مسلمان بہن بھائیوں کے دکھ درد کا احساس کرتے اپنی ہمت کے مطابق کہ جو ہاتھ سے روک سکتا ہے برائی کو، ظلم کو ہاتھ سے روکے، جو زبان سے روک سکتا ہے زبان سے روکے، جو اور یہ 2 درجے، پھر اس کے بعد فرمایا کم از کم دل میں برا جانو، اور فرمایا کہ اگر دل میں برا جانو گے تو یہ سب سے کمزور ترین ایمان ہے، ایمان کا سب سے کمزور ترین درجہ ہے۔ اسی طرح یہ بھی فرمایا گیا کہ ظالم کی بھی مدد کرو، مظلوم کی بھی مدد کرو۔ مظلوم کی مدد تو یہ ہے کہ مظلوم کا ساتھ دو، لیکن عرض کیا صحابہ کرام علیہم رضوان نے، یا رسول اللہ ظالم کی مدد ہم کیسے کریں، وہ تو ظلم کر رہا ہے، اس کی ہم کیسے مدد کریں؟ فرمایا اس کا ہاتھ روکو، یہ اس کا ہاتھ روکنا یہ ظالم کی مدد کرنا ہے، کہ اسے کہو تم یہ ظلم کر رہے ہو، اس سے باز آ جاؤ، اس کا ہاتھ روک دو۔ لیکن آج مسلمانوں کے حقوق کی کوئی پرواہ ہی نہیں ہے، مسلمانوں کو جانوروں سے بھی بدتر معاذ اللہ سمجھا جا رہا ہے، ایسا بدترین سلوک کیا جا رہا ہے۔ آج ضرورت اس امر کی ہے کہ مسلمان قرون وسطیٰ کی طرح، جیسے سلطنت عثمانیہ تھی مسلمانوں کی، وہ اوج کمال کی ریاستیں تھیں، جذبہ جہاد تھا، غیر مسلم طاقتیں جو ہیں وہ مسلمانوں سے ڈرتی تھیں کہ یہ جذبہ جہاد رکھنے والے ہیں، یہ اگر ہم ان پر جنگ مسلط کریں گے تو یہ تعداد میں کم بھی ہوں گے تو یہ نہیں دیکھیں گے، بلکہ یہ بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی، کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی۔ کافر شمشیر پہ اسلحے پہ بھروسہ کرتا ہے، اپنے سپر پاور ہونے پہ بھروسہ کرتا ہے، لیکن مسلمان جو ہے وہ ان اسلحوں پہ بھروسہ نہیں کرتا، وہ ایمان اللہ پر بھروسہ رکھتا ہے، جذبہ ایمانی۔ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ اللہ نے فرمایا کہ تم کمزوری مت دکھاؤ، تم پریشان مت ہو، وَلَا تَهِنُوا کمزوری سستی کاہلی نہ دکھاؤ، وَلَا تَحْزَنُوا غمگین بھی مت ہو، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ اگر تم پکے ایمان والے ہو، اللہ کے راستے میں لڑنے والے ہو، تو پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ تمہیں غلبہ عطا فرمائے گا، تمہیں فتح و نصرت عطا فرمائے گا۔ بس آج اللہ کے اسی حکم پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے اس حکم پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ تمام ہمارے مسلمان بہن بھائیوں کو جو کشمیر، فلسطین، یمن، شام، افغانستان، برما، چچنیا، بوسنیا جہاں بھی برسر پیکار ہیں فتح و نصرت عطا فرمائے۔ آپ دیکھیے آذربائیجان، اس نے جہاد کیا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے وہ جو علاقہ اس کا چھینا ہوا تھا، مقبوضہ علاقہ تھا کربوخ کا، اللہ نے واپس عطا فرما دیا۔ آج جو بھی اپنے حق کے لیے لڑے گا، جہاد کرے گا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اسے فتح و نصرت عطا فرمائے گا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا، اللہ تعالیٰ کشمیر، فلسطین اور دیگر ممالک جو آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں انہیں فتح و نصرت عطا فرمائے، آمین۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا۔ ناظرین و سامعین، اس دوران ہمیں جوائن کیا ہے سرگودا سے ہمارے لسنر ہیں غلام ربانی صاحب، کہتے ہیں کہ بالوں پر کوئی چیز لگائی ہو تو اس بارے میں بتا دیں کہ دوبارہ غسل نہیں ہو سکتا، جائز ہے یا نہیں، یہ انہوں نے پوچھا۔ یعنی ان کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بالوں پر کوئی چیز لگائی ہو تو اس کے لیے دوبارہ غسل کرنا ہے۔ یہ اگر غسل واجب ہے تو پھر وہ کوئی بھی چیز لگا، ہیئر کلر ہے، کچھ چیزیں لگاتے ہیں کیمیکلز، تو بالکل غسل میں 3 فرض ہیں۔ اس میں پہلا یہ ہے کہ حلق میں پانی پہنچانا ہے اور غرارے کرنے ہیں۔ دوسرا فرض یہ ہے کہ ناک کی نرم ہڈی تک پانی پہنچانا، اور تیسرا فرض یہ ہے کہ پورے جسم پر پانی بہانا یوں کہ بال برابر جگہ بھی خشک نہ رہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تمام بال جو ہیں ان پہ بھی پانی بہانا ہے۔ تو بالکل یہ غسل فرائض میں سے ہے، تو اس حوالے سے وہ کوئی بھی چیز آپ نے لگائی ہے تو اس کو مکمل دھونا پڑے گا کہ ایک بال کے برابر بھی جگہ جسم کی جو ہے وہ خشک نہ رہے، یہ بھی غسل کا فرائض میں شامل ہے۔ ان کے علاوہ ہمیں جوائن کیا ہمارے ایک لسنر ہے، نام نہیں لکھا، نام لازمی لکھا کریں، کہتے ہیں گنٹھیا کا وظیفہ بتا دیں۔ گنٹھیا اور بواسیر اس کا نبوی علاج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا۔ سیدنا ابو دردہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں انجیر سے بھرا ہوا تھال پیش کیا گیا، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسے کھاؤ،
تو یہ صحابی رضی اللہ عنہ فرماتے کہ ہم نے کھایا، پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک انجیر جنت کا میوہ ہے، اسے کھایا کرو، بے شک یہ گنٹھیا اور بواسیر کو ختم کرتا ہے۔ تو گنٹھیا ہو یا بواسیر ہو، دونوں کا یہ علاج ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یا سلامو یا محیی یا سلامو یہ بھی وظیفہ پڑھ سکتے ہیں، یا شافی الامراض یہ بھی وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ ناظرین سامعین، ان کے علاوہ ہمیں جوائن کیا ہے یہ فاطمہ صاحبہ، انہوں نے کہا السلام علیکم، جی وعلیکم السلام، کہا پروگرام بہت اچھا، جی شکریہ آپ کا، تمام لسنرز کا شکریہ۔ محمد دین سیالوی صاحب ہیں، انہوں نے ہمیں جوائن کیا، کہتے ہیں کیا واقعی چھینک تبھی آتی ہے جب کوئی یاد کرتا ہے؟ جی میرے ناقص علم کے مطابق قرآن و سنت کے حوالے سے تو ایسی کوئی بات میرے ناقص علم میں نہیں ہے، بہرحال ویسے ہی عام طور پہ مشہور ہے۔ محمد اشرف صاحب ہیں، کہتے ہیں قرض کے لیے جو کل وظیفہ بتایا تھا وہ بتا دیں۔ جی 1313 مرتبہ عشاء کی نماز کے بعد آپ نے پڑھنا ہے یا اللہ یا رحمان، یا اللہ یا رحمان، اول آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھنے، اللہ سے دعا کریں، انشاءاللہ اللہ تعالی قرض کی ادائیگی کے اسباب بنا دے گا۔ اس کے علاوہ بھی اگر درود پاک پڑھ سکتے ہیں یا مسبب الاسباب پڑھ سکتے ہیں تو یہ بھی بہت بہتر ہے۔ آمنہ افضل صاحبہ ہیں، پڑھائی میں دل لگانے کا وظیفہ، ربی زدنی علما دعا مانگیں یہ، اور اس کے بعد ہر نماز پڑھنے کے بعد دائیں جانب ہاتھ رکھ کر 11 مرتبہ یا قویو پڑھیں، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، یہ پڑھ لیں اور اللہ سے دعا کریں، انشاءاللہ اللہ تعالی پڑھائی میں دل لگانے کی توفیق عطا فرمائے گا۔ قاسم بٹ صاحب نے میں جوائن کیا، آپ کا شکریہ۔ عبدالحمید صاحب چنیور سے انہوں نے جوائن کیا، اور غالباً انہوں نے پوچھا کہ لڑکی والے جہیز بنانے کی کوشش کرتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کتنا جہیز دینا چاہیے؟ جہیز اسلام میں نہیں ہے، نہ فرض ہے، نہ واجب ہے، نہ سنت ہے، نہ مستحب ہے، کچھ بھی نہیں ہے، یہ ہندوؤں کی رسم تھی، ہم میں بھی شامل ہو گئی، تو جہیز بالکل نہیں ہے، مرد پر لازم ہے۔ قرآن میں بھی اللہ نے فرمایا وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، اور اسی لیے الرجال قوامون علی النساء فرمایا کہ مرد جو ہیں عورتوں پر محافظ ہیں، منتظم ہیں، انتظام ان کے ذمے ہے، اور اسی لیے فرمایا کہ ہم نے ان کو عورتوں پر فضیلت بخشی ہے۔ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، اور فضیلت اس وجہ سے بخشی ہے کہ یہ اپنا مال خواتین پر خرچ کرتے ہیں۔ آپ دیکھیے شادی کا انتظام مرد کے ذمے ہے، اور اس میں حق مہر ہے وہ بھی مرد نے دینا ہے، نان و نفقہ ہے، بیوی کا خرچہ جو ہے اس میں لباس، خوراک اور رہائش یہ سبھی شامل ہیں، وہ مرد کی حیثیت کے مطابق ہوگا، اس میں بیوی مرد کی حیثیت سے زیادہ ڈیمانڈ بھی نہیں کر سکتی۔ ہاں حق مہر جو ہے وہ بھی مرد اپنی حیثیت کے مطابق، زیادہ امیر ہے بہت زیادہ اچھا حق مہر دے سکتا ہے، متوسط طبقے سے درمیانہ حق مہر، اور عام طبقے سے ہے تو عام حق مہر دے سکتا ہے۔ تو اس حوالے سے جہیز بالکل سنت نہیں ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو اپنی شہزادی کو چند چیزیں دی تھیں، مشکیزہ، چکی، ایک گدا، تو چادریں، تو وہ اصل میں سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم نے جو زرہ بیچی تھی 500 درہم میں، اسی میں سے خرید کر دیے گئے تھے۔ اور ہاں تحفہ والدین دے سکتے ہیں، وہ جہیز نہیں ہوگا۔ والدین اگر پراپرٹی ہے تو اپنی بیٹی کو حق وراثت دیں، جو فرض ہے، جو ضروری ہے، تو اس طرح جہیز نہیں ہے، یہ بہت ہی ایک بری رسم چل پڑی ہے۔ بہرحال اسلام میں جہیز نہیں ہے۔ تحفے کے طور پر والدین اپنی حیثیت کے مطابق اپنی اولاد کو کچھ دینا چاہیں دے سکتے ہیں۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا نے سیدہ زینب رضی اللہ عنہا ان کو ایک ہار دیا تھا، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا ان کی وراثت میں چاندی کا غالباً ایک ہار تھا، تو یوں جہیز نہیں ہے۔ بابر صاحب نے السلام کہا، جی وعلیکم السلام۔ ایک اور ہمارے لسنر انہوں نے کہا بسم اللہ یا بدیع العجائب بالخیر یا بدیع، یہ وظیفہ شادی کے لیے کیسا ہے؟ جی بالکل پڑھا جا سکتا ہے۔ جی ناظرین و سامعین، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ اپنے فیڈ بیک سے آگاہ کرتے ہیں، پسندیدگی سے ہمیں آگاہ کرتے ہیں۔ تمام ویورز، تمام لسنر کا شکریہ۔ پروگرام یاد الہی کا وقت ختم ہو جاتا ہے، انشاءاللہ کل صبح 8 بجے دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی۔ پروگرام یاد الہی میں اپنے میزبان محمد لقمان رضا اور ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا